یرید اللہ ان یخفف عنکم، اگر اس راستے پر چلو گے تو اللہ تمہیں ہلکا پھلکا کر دے گا، تمہارے اسٹریس دور کر دے گا۔ اگر تم اسلام پہ چلو گے، سیکھنے کے لیے ہر میدان میں اللہ تعالیٰ نے محنت رکھی ہے، بغیر محنت کے نہیں۔ اب چونکہ اس محنت پہ کیا ملے گا وہ نظر نہیں آتا۔ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی ہیں، ان کے اتنے فضائل ہیں، کتابیں بھری پڑی ہیں، لیکن وہ فرماتے تھے میرے بھائیوں، میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا جو عمل ہے وہ یہ ہے کہ میں نے اپنی زبان سے کبھی کسی کو دکھ نہیں پہنچایا، اور میرے دل میں کسی کے لیے نفرت کوئی نہیں ہے۔ اور اچھے اخلاق دو چیزوں سے قابو میں آتے ہیں، ایک اس زبان پہ قابو ہو، ایک دل کے جذبات پر قابو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ دین اسلام زندگی گزارنے کا وہ طریقہ ہے جو اللہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا اور بتایا، ڈنڈے سے نہیں چلایا۔ باقی جو جتنی مخلوق ہے ان کو اللہ نے مجبور پیدا کیا ہے۔ آم کے درخت پر اس کی مرضی سے کیلا نہیں لگے گا، آم ہی لگے گا، یہ اس کے لیے پابندی ہے۔ کریلا کڑوا ہوگا، میٹھا نہیں ہوگا۔ بھینس نے دودھ دینا ہی دینا ہے، اس کو اختیار نہیں کہ وہ انکار کر دے۔ تو اس طرح پوری کائنات کو دیکھیں تو ساری کائنات اور سارے جانور، سارے جاندار بے جان، وہ ان کو اللہ نے پابند کر دیا ہے، وہ اس سے ادھر ادھر نہیں ہو سکتے۔ ہمارا چونکہ پیپر ہے کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ تم میں کون اللہ کو راضی کر کے آتا ہے، کون اپنے عمل کو خوبصورت بناتا ہے، اور کون اس تھوڑی سی زندگی کے پیچھے اپنے اللہ کو ناراض کر دیتا ہے۔ تو جب اللہ ہی نے انسان کو بنایا اور اس نے ہی چلنے کا راستہ بتایا تو یقیناً وہ سب سے آسان ہوگا۔ پوری دنیا کے نئی نسل میں ایک بات کامن ہے، چاہے پاکستان میں ہو چاہے امریکہ میں ہو، دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے۔ تو ہم اللہ سے پوچھیں وہ کیا کہتا ہے، جس نے ہمیں یہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ اور ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اب زندگی گزارنے کا ایک ہی طریقہ ہے جس پر تم کامیاب ہوگے، وہ اسلام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے تنگی اور مشقت نہیں چاہتا۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم، اگر اس راستے پر چلو گے تو اللہ تمہیں ہلکا پھلکا کر دے گا، تمہارے اسٹریس دور کر دے گا، تمہاری یہ جو ایک اینزائٹی اور ڈپریشن کا لفظ پوری دنیا میں چلا ہے، یہ اللہ تمہارے دور کر دے گا اگر تم اسلام پہ چلو گے۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم، اینزائٹی ڈپریشن کی دوائیں کیا کرتی ہیں، دماغ کو تھوڑا سست کر دیتی ہیں، تو اس کی جو فیلنگز ہیں نیگیٹو وہ ذرا کم ہو جاتی ہیں،
تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میرے راستے پر چلو تو یہ آئیں گی نہیں، تم خوش باش رہو گے، مزے میں رہو گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے ما جعل علیکم فی الدین من حرج، میں نے تمہارے دین میں کوئی تنگی رکھی کوئی نہیں۔ بھوک لگی ہو تو روٹی کھانا مشکل کام ہے، کتنا آسان ہے۔ ہاں اس کے لیے اگر کہیں جانا پڑے تو جانا پڑے گا۔ آپ لوگوں کے کھانے کا کیا باہر انتظام ہے؟ تو آپ لوگ باہر کھانا کھانے جاتے ہیں، یہاں بیٹھے بیٹھے تو نہیں آتا۔ تو اس کے لیے جو انسان تکلیف اٹھاتا ہے وہ اس کو محسوس نہیں ہوتی، تو بغیر مقصد کے جب کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ محسوس ہوتی ہے۔ یہ میں پورا امریکہ، یورپ، آسٹریلیا، سارے بر اعظم پھرا ہوں۔ آپ کے ملک میں لائف بہت ٹف ہے، آسان نہیں ہے، بہت مشکل لائف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تم میرے راستے پر آ جاؤ، ہم تمہاری زندگی کو آسان کر دیں گے، چونکہ اس میں تنگی ہے ہی کوئی نہیں۔ پھر ایک حدیث سناتا ہوں آپ کو، ان اللہ شرع الدین، اللہ تعالیٰ نے تمہارے یہ دین کو شریعت بنایا۔ شرع کسے کہتے ہیں؟ بہتے پانی کو کہتے ہیں۔ بہتا پانی کتنا مفید ہے، کتنی پوری زندگی کا نظام پانی کے اوپر چل رہا ہے۔ تو اتنی خوبصورت تشبیہ دی بہتے پانی کے ساتھ کہ جیسے بہتا ہوا پانی، یہ جو سمندر کے کنارے ہوٹل بنے ہوئے ہیں ان کے کرائے زیادہ ہیں، جو اس کمرے کا وہاں ویو سمندر کا ہوتا ہے اس کا کرایہ زیادہ ہے۔ تو پانی پر اللہ تعالیٰ نے زندگی کو چلایا ہے۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میں نے ہر جاندار کو پانی سے پیدا فرمایا۔ تو اللہ کے نبی نے قرآن میں کہا لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ۔ تو اس کے پیچھے وہ خوبصورت معنی ہے کہ بہتا پانی، میٹھا پانی زندگی کی سب سے بڑی ضرورت۔ اس لیے سفر میں آدمی ہو اور پانی کی قلت ہو تو علماء کہتے ہیں نماز کے لیے تیمم کرے اور پینے کے لیے پانی کو محفوظ کرے۔ نماز جیسے عمل کے لیے اللہ نے صحابہ یہی کچھ کرتے تھے کہ پانی پینے کے لیے رکھتے تھے اور نماز تیمم سے پڑھتے تھے۔ تو ان اللہ شرع الدین، پہلی بشارت تو لفظ شرع میں ہے، وجعلہ سہلا، دوسری خوشخبری آسان بنایا، تیسری خوشخبری سمحن، بہت نرم بنایا، چوتھی خوشخبری واسعاً، بہت کھلا کشادہ بنایا، پانچویں خوشخبری ولم یجعلہ ضیقاً، اور اس میں کوئی تنگی نہیں رکھی۔ لیکن جیسے ہر چیز کو سیکھنا پڑتا ہے، دین کو بھی سیکھنا پڑتا ہے۔ یہ بڑے بڑے ٹرالے جو چلا رہے ہوتے ہیں، یہ اتنے بڑے بڑے کروز، کئی دفعہ میں نے ان میں سفر کیا ہے، اتنے بڑے بڑے 5-5 ہزار آدمی اٹھا کے وہ جو ڈرائیور چل رہا ہے وہ دیکھنے میں کتنا مشکل ہے۔ پھر پانی میں بریک لگانا یہ کتنا عجیب مشکل کام ہے، لیکن چونکہ سیکھ لیا تو چلائے جا رہا ہے۔ گاڑی ایک ہاتھ سے چلا رہا ہے، دوسرے ہاتھ سے موبائل سن رہا ہے، حالانکہ پابندیاں الگ الگ کے حکومت کی، پھر بھی موبائل یہاں لگایا ہوا ہے،
ہمارے ہاں تو موٹر سائیکل پر بیٹھا ہوا ایسے موبائل کر کے جا رہا ہوتا ہے، کھوتا ریڈی چلاتے ہوئے اپنا موبائل یہاں رکھا ہوتا ہے۔ تو سیکھنا پڑتا ہے، سیکھے بغیر تو آدمی سائیکل بھی نہیں چلا سکتا۔ سیکھنے کے لیے ہر میدان میں اللہ تعالیٰ نے محنت رکھی ہے، بغیر محنت کے نہیں۔ اب چونکہ اس محنت پہ کیا ملے گا وہ نظر نہیں آتا تو مشکل نظر آتا ہے، اور امریکہ میں جاب کرنے میں کیا ملے گا وہ نظر آتا ہے، تو اس کے لیے ایسے روبوٹ کی طرح بھاگ رہے ہیں، روبوٹ کی طرح جاب جاب جاب۔ جو بڑے بڑے کاروباری ہیں وہ بھی اب مزدور کی طرح کام کرتے ہیں، وہ بھی ایسے فری نہیں ہے کہ بھئی اب میرا بڑا کاروبار ہے میں آرام سے گھر بیٹھوں آدمی رکھ لوں، نہیں۔ تو وہ مشقت اس لیے آسان ہوتی ہے کہ اس کی آؤٹ پٹ نظر آ رہی ہوتی، اور جو دین کے اللہ نے ہم سے ڈیمانڈ رکھی ہے چند ہیں، کوئی بڑی زیادہ نہیں ہے، چند مختصر، ایک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی، وہ اللہ کا فضل ہے، ہم سارے مسلمان یہ گواہی دیتے ہیں۔ پھر 5 وقت کی نماز ہے، اور سفر میں آپ کے لیے اللہ نے آدھی کر دی ہے، اکٹھی کر دی ہے، ظہر عصر اکٹھی پڑھ لو، مغرب عشاء اکٹھی پڑھ لو، اور رمضان کے روزے ہیں سال کے بعد، حج اور زکوٰۃ پیسے والوں پر ہے، عام لوگوں پر نہیں ہے۔ اور پھر ان میں کوئی کمی کوتاہی ہو جائے تو اللہ نے معافی رکھی ہے، کوئی نماز چھوٹ گئی قضا پڑھ لے، معافی مانگ لے، معاف ہو جائے گا۔ روزہ عذر کے ساتھ چھوڑے تو کوئی گناہ نہیں، بغیر عذر کے چھوڑے تو معافی مانگ لے اور روزہ رکھ لے تو وہ ہو گیا۔ اس کے بعد میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، آپ کو پورا دین آپ کے ہاتھ میں آ جائے گا۔ 10 لاکھ حدیثیں ہیں، میں ایک حدیث سنانے لگا ہوں، صرف ایک۔ میرے نبی نے فرمایا 4 اذا کانت فیک، 4 کام کر لو، صرف 4 کام کر لو، دنیا بھی تمہاری ہے آخرت بھی تمہاری۔ پہلی چیز صدق و حدیث، ہمیشہ سچ بولو، جھوٹ نہ بولو، مذاقاً بھی جھوٹ نہ بولو، سچ بولو۔ دوسری چیز حفظ و امانت، کسی کو دھوکہ نہ دو، کسی کے ساتھ 2 نمبری نہ کرو۔ تیسری چیز حسن و خلیقت، اپنے اخلاق اچھے کرو، اور اچھے اخلاق 2 چیزوں سے قابو میں آتے ہیں، ایک اس زبان پہ قابو ہو، ایک دل کے جذبات پر قابو ہو، دل میں کسی کے لیے نفرت نہ ہو، اور زبان سے کسی کے کو ذلیل کرنے کا بول نہ ہو، غیبت نہ ہو، بہتان نہ ہو، جھوٹ نہ ہو، گالی گلوچ نہ ہو، تو کسی کو دل توڑنے والی گفتگو نہ ہو۔ یہ 2 باتیں کوئی عورت کوئی مرد کر لے تو اس کے تقریباً سارے ہی اخلاق اس کے قابو میں آ جاتے۔ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت بڑے صحابی ہیں، ان کے اتنے فضائل ہیں، کتابیں بھری پڑی ہیں، لیکن وہ فرماتے تھے کہ میرے بھائیوں، میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا جو عمل ہے وہ یہ ہے کہ میں نے اپنی زبان سے کبھی کسی کو دکھ نہیں پہنچایا، اور میرے دل میں کسی کے لیے نفرت کوئی نہیں ہے۔ وہ بدر میں شریک ہوئے، احد میں شریک ہوئے، خندق میں شریک ہوئے، حدیبیہ میں شریک ہوئے، حج میں شریک ہوئے، یمامہ میں شہید ہوئے، اتنی بڑی فضیلتیں، لیکن وہ کہتے ہیں میرے پاس بخشش کا عمل یہ ہے کہ میں نے اپنی زبان سے کبھی کسی کو دکھ نہیں پہنچایا، اور میرے دل میں کسی کے لیے نفرت نہیں ہے۔ یہ
فرائض کے بعد اس دو چیزوں پہ آپ عمل کر لیں تو آپ کے اخلاق بہت عالی ہو جائیں گے۔ اور چوتھی چیز فرمائی عفت فی طعمۃ، کہ رزق حلال کماؤ۔ تو یہ چار کام ہیں: سچ بولنا، دیانتداری سے کام کرنا، دھوکہ نہ دینا، اخلاق اچھے رکھنا، اور رزق حلال کمانا۔ تو ان چار کاموں پر جہاں مرضی آپ دنیا میں زندگی گزاریں، آپ کی دنیا بھی بن جائے گی، آپ کی آخرت بھی بن جائے گی۔ یہ تبلیغ میں اس کو سیکھنے کی محنت ہوتی ہے کہ اس میں تھوڑا وقت لگتا رہے تو زندگی کو ایک رخ مل جاتا ہے اور عمل کی توفیق مل جاتی ہے۔